ویلکم بیک ویورز، پروگرام رمضان کے رنگ سے ٹرانسمیشن، اور آج ہم بات کر رہے تھے اعتکاف کے حوالے سے۔ اعتکاف کیسے بیٹھا جائے، اعتکاف کے فضائل کیا ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو اعتکاف میں کریں تو اعتکاف خراب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ عبادت کا ایک ڈیکورم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر چیز کا کرنے کا اسلوب سکھایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پیش فرمائی ہے۔ ہم پروفیسر صاحب کی طرف آتے ہیں، پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ نے بیان فرمایا کہ آپ اس طرح جو ہے وہ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ پروفیسر صاحب یہ بیان فرمائیے گا کون سے وہ امور ہیں جو کریں تو اعتکاف جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے لیے پہلی شرط ہے کہ آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھیں، جس طرح قرآن کریم میں آتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تو واضح قرآن نے ذکر کر دیا کہ اعتکاف کا تعلق مسجد کے ساتھ ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اعتکاف آپ ایسی مسجد میں بیٹھیں جہاں 5 وقت نماز ہوتی ہو۔ اگر جمعہ ہوتا ہو تو بہت بہتر ہے، نہ ہوتا ہو تو کم از کم 5 وقت کی نماز ہوتی ہو۔ جمعہ کے لیے آپ دوسری مسجد میں جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے اس وقت جائیں جب عین جمعہ کا ٹائم ہو، جمعہ پڑھیں، بغیر کسی سے بات چیت کی آپ واپس اپنی مسجد میں آ جائیں۔ نوافل اور سنن آ کے آپ اپنی مسجد میں آ کر ادا کریں۔ تو اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اگر کسی آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، پھر اعتکاف اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، مطلب یا شوگر کا پیشنٹ ہے، شوگر اگر اس کا کوئی ایسا پرابلم بن گیا ہے، بیماری آ گئی ہے، کوئی مسئلہ بن گیا تو اعتکاف توڑ سکتا ہے۔ لیکن اعتکاف کی حالت میں روزہ رکھنا لازم ہے؟ روزہ رکھنا لازم ہے، روزہ اور اعتکاف دونوں لازم و ملزوم ہے۔ اچھا، اسی طرح مسجد سے وہ بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکل سکتا۔ ضرورت کیا کہ اس نے واش روم جانا ہے، وضو کرنے کے لیے جانا ہے، اتنے کام کے لیے جائے، وضو کرے واش روم سے اور فوری مسجد کے اندر آ جائے۔ بغیر ضرورت کے وہ مسجد سے باہر ٹھہر نہیں سکتا۔ یا اگر اس کو کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے تو وہ گھر، اتنی فقہاء نے اجازت دی ہے کہ وہ گھر جائے، اپنا کھانا لے اور کھائے آ کے مسجد میں۔ اتنی کی رعایت رکھی گئی ہے، لیکن وہ آتے جاتے ہوئے کسی سے بات چیت نہ کرے یا بات چیت کرنے کے لیے دنیاوی کام میں مشغول نہ ہو جائے۔ کوئی سلام دے تو اس کا جواب دے سکتا ہے چلتے چلتے، جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے آپ بیماروں کا حال بھی پوچھ لیا کرتے تھے، لیکن رکتے نہیں تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لہٰذا اعتکاف کرنے والے کو پہلے مسجد کا حدود اربع معلوم کر لینا چاہیے کہ مسجد ہے کہاں تک۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو چیزیں مسجد کے ساتھ ملحق ہوتی ہیں ہم ان کو بھی مسجد سمجھ لیتے ہیں، وہ ضروریات مسجد ہیں، مسجد نہیں۔ جیسے وضو کی جگہ ہے، واش روم، استنجا خانے، امام صاحب کا حجرہ، مسجد کا سٹور، یہ ساری چیزیں مسجد سے باہر ہیں، یہ ضروریات مسجد ہیں۔ اعتکاف والا مسجد کی ٹیریٹری میں نہیں آتی ہیں، یہ مسجد میں نہیں۔ مسجد وہ جگہ ہے، مسجد سجدہ سے ہے، سجدہ گاہ، جہاں پہ آپ سجدہ کریں گے، جہاں پہ وہ قالین بچھے ہیں، کارپیٹ بچھے ہیں، ہے مسجد کا، جہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی ضروریات مسجد ہیں، وہاں بغیر ضرورت کے آپ نہیں جا سکتے۔ میں نے دیکھا اکثر اعتکاف والے وضو خانے پہ بیٹھ کے گپے لگا رہے ہوتے ہیں، یہ تو جگہ ہے ہی مسجد سے باہر۔ اگر آپ بغیر ضرورت کے وہاں بیٹھیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر اعتکاف کرنے والا جو ہے وہ کوئی نشہ آور چیز استعمال کرتا ہے تو اس سے اس کو سخت ممانعت ہے، چونکہ یہ کام تو مسجد میں ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ اعتکاف کرنے والا کوئی بدبودار چیز مسجد میں نہ کھائے، جس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کچا کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے، اسے دیگر نمازیوں کو سیلڈ کی صورت میں بھی آپ پیاز وہ استعمال نہیں کر سکتا مسجد کے اندر، یا کوئی ایسی چیز جس سے سمیل آتی ہو اس کو وہ استعمال نہ کرے۔ اور اعتکاف کرنے والے کو سب سے جو اہم جس چیز کا دھیان رکھنا ہے وہ مسجد کی صفائی کا خیال ہے، کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے دسترخوان بچھایا جائے تاکہ کوئی چیز مسجد کے اندر نہ گرے، ورنہ وہ انسان گناہگار بھی ہو سکتا ہے۔ اعتکاف کرنے والے کو جس چیز سے بچنا ہے سب سے زیادہ وہ غیبت ہے، جس سے ہمارے اعتکاف کرنے والے پرہیز نہیں کرتے، بیٹھ جاتے ہیں، گپے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح مفتی صاحب عجیب سا ماحول بن جاتا ہے گپ شپ کا، ایک حلقہ بنا کے بیٹھ جانا، گپے لگانا شروع کر دینا، اور خاص طور پہ موبائل کا استعمال، وہ گھر والوں سے روزانہ حال احوال پوچھا جا رہا ہے، پوری رپورٹ لی جا رہی ہے، میرے فلاں کام کا کیا بنا ہے، فلاں کیا ہوا، فلاں نہیں۔ جس طرح پرانے دور میں نے بعض بزرگوں کو کیا دیکھا ہے کہ وہ بولتے نہیں تھے، وہ لکھ کر کوئی بات اگلے کو دیا کرتے تھے تاکہ بولنے کی نوبت نہ آئے اور انسان جو ہے کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھے جو اس کے اعتکاف کو توڑنے والی بات ہو جائے۔ لہٰذا اعتکاف والا ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نہیں آ سکتا، وہ لین دین کے معاملات مسجد کے اندر نہیں کر سکتا، تجارت نہیں کر سکتا، کیونکہ ان چیزوں کو تو وہ چھوڑ کے آیا ہوا ہے۔ لہٰذا اس کا کام کیا ہے؟ صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اعتکاف ہے ہی اللہ کو راضی کرنے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروفیسر نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ایلیبوریٹ کر دیا، ہر چیز کو کیٹیگریلی جو ہے نا انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ امور جو ہے نا آپ نے اعتکاف کی حالت میں نہیں کرنا۔ اور ایک بات بڑی خوبصورت کی جو میرے دل کو لگی کہ جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال ضرور رکھا کریں۔ اور مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی نا
کہ جب عرش کا سایہ جو ہے یہ پاس انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن عرش ربانی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اس دن جو لوگ اللہ کے عرش میں بٹھائے جائیں گے ان میں ایک وہ بھی ہوگا جس نے اس نیت کے ساتھ ایک دن کا اٹھا کر باہر پھینک دیا کہ یہ مسجد کی صفائی ہو جائے، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ پروفیسر صاحب یہ بیان فرمائیے کہ جو خواتین کا جو اعتکاف ہے اس کے والے سے کافی جو ہے لوگ رہنمائی چاہتے ہیں، وہ بھی بیان فرما دیں۔ بہت آپ نے اہم سوال کیا اور وقت کی ضرورت بھی ہے۔ اعتکاف مسجد کے ساتھ خاص ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد میں بیٹھتے تھے، آپ کی ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے وہ مسجد کے ساتھ ملک تھے، وہ اپنے حجروں کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن وہ مسجد نہیں تھے حجرے، لیکن چونکہ مسجد کے ساتھ ملک تھے تو اپنے حجروں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ مردوں کے لیے تو واقعی مسجد میں اعتکاف کرنا لازم ہے، لیکن عورتوں کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی بہترین نماز اس کے گھر کے اندر ہے، جو اس نے بیت مسجد بنائی ہوئی ہے، نماز کے لیے جگہ مقرر کی ہے، عورت وہیں پہ اعتکاف کرے گی۔ اگر آپ مسجد میں عورتوں کو لا کے بٹھائیں گے تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ ہاں اگر کوئی سیپریٹ جگہ بنی ہوئی ہے، جیسے مسجد کی 2 پورشن ہیں، علیحدہ آپ باپردہ بٹھا سکتے ہیں تو وہ بٹھائیں، لیکن جس طرح ہمارے حالات جا رہے ہیں اس سے بہت سارے فتنہ فساد پھیلنے کا خطرہ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے اندر پارٹیشن ہے یا کوئی ایسا بالکل الگ سسٹم ہے وہاں پہ خواتین بیٹھ سکتی ہیں، لیکن جس عورت نے اعتکاف بیٹھنا ہے وہ اپنے ان دنوں کا تعین کرے جو اس کے پاکی کے دن ہے، ناپاکی کے دن شروع ہو جائیں کہ تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عورت کے لیے بہترین جگہ اس کا گھر، اللہ کے محبوب نے فرمایا عورت کی نماز سین کی بجائے کمرے میں بہتر ہے، کمرے کی بجائے پچھلے کمرے میں بہتر ہے۔ جس طرح اس کی نماز پچھلے کمرے میں بہتر ہے، اعتکاف بھی وہیں بیٹھے گی اپنے گھر کے اندر، جس سے اسے گھر کے اندر جو اس نے نماز کی جگہ مخصوص کی ہوئی ہے وہاں بیٹھ جائے، یا پورا ایک کمرہ مخصوص کر لے اپنے لیے تو وہاں بیٹھ جائے۔ پروفیسر صاحب ایک سوال اور بھی ایڈ کر لیتے ہیں اس میں، پھر میں محمدی صاحب کی طرف بھی آتا ہوں۔ یہ بتا دیجیے کہ جو خواتین گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، جو آپ نے کہا اعتکاف کی حالت میں ہوتی ہیں، تو وہ کیا کھانا بنا سکتی کچن میں؟ کیونکہ ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ گھر میں ایک ہی خاتون ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں سب اس کے اوپر کہ سحری بھی اس نے بنانی ہے، افطاری اس نے بنانی ہے، یا اس نے بچوں کو دودھ پلانا ہے جو شیخر بچے ہیں، یا بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، یہ جو گھر کے کام سیاست کر سکتی ہے؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے، پر اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات سناؤں گا، آپ کا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کے محبوب نے دعا دی تھی اللہ ان کے سینے کو قرآن کے نور سے روشن اور منور فرما، قرآن کا علم عطا فرما۔ آپ ایک بار اعتکاف بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے آپ کو بلایا، اپنی حاجت بیان فرمائی، تو آپ فوراً اس کے ساتھ حاجت پوری کرنے کے لیے نکلنے لگے۔ کہا جناب آپ کا اعتکاف ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل میرا اعتکاف ہے، مجھے یاد ہے، لیکن اشارہ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کی طرف کہ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج بھی یاد ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کی ایک حاجت پوری کرے گا اللہ اسے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا 10 سال تو بڑی شان ہے، فرمایا جو ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، ایک دن اور ایک رات کا، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 بڑی بڑی خندقیں حائل کر دیتا ہے، جن میں سے ہر ایک خندق کی چوڑائی اتنی ہے جتنی مشرق اور مغرب کی ہے۔ گویا کسی کی حاجت روائی کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو اگر تو عورت گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی اور پکانے والا نہیں، بہتر تو یہ ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کا ارینج کرے، کسی بیٹی کا، بہن کا، جو یہ سارے گھر کے معاملات چلائے۔ اگر ایسا نہیں ہے جو اسے کمرہ مخصوص کیا ہوا ہے، اس کے اندر چولہا رکھ لے، وہاں بیٹھ کے وہ کھانا بھی پکا سکتی ہے، وہ گھر کے معاملات بھی سر انجام دے سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط وہی ہے جو جگہ مخصوص کی ہے وہاں سے وہ بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلے۔ لیکن اگر وہاں کمرہ بھی نہیں ہے، کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کمرہ ہی ایک ہوتا ہے، تو اب اس کی مجبوری ہے تو وہ کھانا پکانا بنا کے دے سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ بہت خوبصورت بات علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے ایلیبریٹ کیا ہے۔ جو خواتین گھر میں اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں وہ کچن کے امور سر انجام دے سکتی ہیں، اگر بچے ہیں آپ کے ان کے امور سر انجام دے سکتی ہیں، لیکن جو چیزیں اعتکاف میں منع ہیں وہ منع ہیں، ان کو آپ نے پڑھنا ہے، ان کو آپ نے سمجھنا ہے، کیونکہ کرونا پینڈیمک ہے تو شاید مساجد میں اعتکاف کی اجازت نہ ملے کہ جو خواتین مساجد میں جاتی تھیں اگر وہ گھر میں بیٹھ رہی ہیں تو وہ پروفیسر صاحب کی جو باتیں ہیں ان کو سن لیں، لکھ لیں اور اس پہ عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہمارا اعتکاف بھی قبول فرما لے۔ ہمارے ساتھ عرفان ہلچل صاحب موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں تو جب آپ آتے ہیں نا پروگرام میں ہلچل میں چاہ دیتے ہیں، تو ابھی وہ خوبصورت کلام ہمیں سنانے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ جی۔ گزر ہو
جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیوں میں تو ساری زندگی کر دوں بسر طیبہ کی گلیوں میں ہوائے رحمت حق کی چلتی ہے وہاں روز و شب برستا ہے نور شام و سحر طیبہ کی گلیوں میں جدھر دیکھی اسی ماہ نبی کی چاندنی دیکھی جمال مصطفیٰ نظر طیبہ کی گلیوں میں محمد مصطفیٰ کے عشق میں ہر آنکھ پرنو ہے یہ دیکھا ہے محبت کا اثر طیبہ کی گلیوں میں گزر ہو جائے میرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت. میں آگے کہا تھا ہلچل مچا دیتے ہیں, کیا خوبصورت کلام ہے. اور آپ نے پہلے بھی بتایا کہ آپ نے بچپن میں اس کلام سے جو شہرت پائی, اور بتا رہے تھے ہلچل صاحب کہ اس کلام کی برکت سے اللہ رب العزت نے انہیں حرمین شریفین کی زیارت بھی نصیب فرمائی. کے توسل سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس نعت کے صدقے مدینہ پاک کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سب کو مدینہ آمین آمین. اللہ رب العزت ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار حاضریاں نصیب فرمائے. محمدی صاحب کی طرف آتے ہیں. محمدی صاحب, اعتکاف, ہم جب اعتکاف کا تصور ذہن میں لاتے ہیں, بچپن میں جس طرح دیکھا تھا, آپ دیکھتے ہیں ہماری مساجد میں وہ خیمے لگ جاتے ہیں, پارٹیشن ہو جاتی ہے, اور الگ الگ ایک وہ بندے کے لیٹنے کی جگہ جتنی جگہ وہ الگ کر دی جاتی ہے. تو کیا یہ کرنا لازم ہے؟ ہم جب دیکھتے ہیں کہ عرب کے اندر جو ممالک کے اندر جو مساجد ہیں یا دوسرے کنٹریز کے اندر, وہاں یہ سسٹم شاید ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتا, صرف ہمارے ہی برِ صغیر میں دیکھنے کو ملتا ہے. حرمین شریفین میں بھی ایسا نہیں ہے. تو کیا یہ ضروری ہے؟ جی, یہ سوال تو اچھا ہے, لیکن یہ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اعتکاف کیا کرتے جی تو آپ کے لیے باقاعدہ خیمہ لگایا جاتا. سبحان اللہ سبحان مسجد اللہ. نبوی میں باقاعدہ خیمہ لگتا. اچھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, یہاں یہ بھی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارک ہے وہ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ میں جو ہے وہ تشریف لے جایا کرتے. رات کو آپ قیام کیا کرتے؟ رات آپ قیام کرتے, اور اگلے دن صبح جب فجر کی نماز کے بعد آپ اپنے خیمہ میں تشریف لے جاتے. تو یہاں سے بھی یہ اس عمل سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ خیمہ جو ہے وہ سنت نبوی بھی ہے. کیا خوبصورت وضاحت ہے. اور اس کے ساتھ خیمے کا اصل جو مقصد پیچھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب خیمہ میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ تنہائی مل جاتی ہے. کیا بات ہے. پھر وہ تنہائی ملتی ہے کہ جس تنہائی میں پھر آپ کا جو ہے وہ تعلق اللہ کے ساتھ, یعنی وہ تنہائی والا تصور وہ الگ بیٹھ کے آتا ہے, وہ الگ بیٹھ کر آتا ہے. اور اس میں پھر آپ جب تنہا ہوتے ہیں تو تنہائی کے اندر بہت سارے معاملات میں انسان جو ہے وہ ان معاملات کو چھوڑ دیتا ہے. وہ دنیاوی جو اس کی پریشانیاں ہیں وہ پھر اپنے اللہ کے سامنے اپنی پریشانیوں کو, اپنی حاجات کو وہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے. اور اس تنہائی میں پھر اس میں ایک اور چیز ہے
شاہ جی تنہائی کا جو سب سے بڑا ہم نے دیکھا ہے اس میں خشوع خضوع آتا ہے، ہاں بالکل، اس میں ریاکاری کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں خشوع اور خضوع جتنا زیادہ ہوگا اتنا اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق مضبوط سبحان ہوتا اللہ ہے. سبحان اللہ. اور خیمہ جو ہے اعتکاف میں یہ خشوع خضوع کے لیے بہت ضروری ہے، ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم خیمہ زن نہیں ہوتے تو ہو سکتا ہے کسی عبادت کرنے والے کے دل میں آ جائے مجھے فلاں بھائی دیکھ رہا ہے، ہاں فلاں وہ کی نظر ایک پڑ ایک گئی ہے. ایک ہچکچاہٹ سی، شرم سی، حیا سا ہوتا ہے. اگر وہ ریاکاری نہیں بھی کرنا چاہتا، جی. ریاکاری کا پہلو اگر ایک سائڈ پر بھی لیکن وہ رکھ ایک دیا، حیا سی، ایک شرم سا شرم ہوتا ہے. سی جی بالکل. اچھا پھر جو آپ اکیلے میں اپنے رب کے ساتھ جو آپ ایک تعلق کے ساتھ جو مانگتے ہیں، جو دعا ہوتی ہے، دعا کا تعلق بھی خشوع خضوع کے ساتھ ہے اور تنہائی کے ساتھ. سبحان اللہ. یعنی تنہائی میں آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ہائے ہائے. اور یہ آنسو اللہ کو بڑا ہی پسند. واہ واہ واہ. کیا جو آنکھیں اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اور اس کے ساتھ اللہ کی امید سے، اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید سے جب آنکھوں سے آنسو کو، ندامت کے آنسو کو انسان گراتا ہے، اور پھر اس میں وہ توبہ آتی ہے، اس میں استغفار آتا ہے، اس میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں. اب یہ سب کچھ یہ تنہائی میں ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور تنہائی کے لیے خیمہ زن ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. محمد صاحب نے بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی ہے اور توبہ کی بات کر رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، ہم کیوں نہیں رو پاتے اللہ کے ہاں، توبہ کی بات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ میں مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو آ جائے تو اللہ سمندر کی جا کے برابر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا بھی نہ کر پائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندو جو رونے والی شکل بھی بنا لیتا ہے نا رب تو اس کو ہی معاف کر دیتا ہے. آؤ نا، موقع ہے، اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے. شاید زندگی میں پتہ نہیں کس کس کو یہ موقع بار بار ملتے ہیں، موقع دیا ہے، آئیں. رو نہیں سکتے، رونے والی شکل ہی بنا لیں. وہ رب دلوں کو بیچ جانے والا ہے. وہ دل میں جانتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنا کو پیار کرتا ہے، میرے ساتھ کتنا تعلق رکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گا. پروفیسر صاحب کی طرف آتے ہیں. پروفیسر صاحب، توبہ کی بات کی، اعتکاف کی حالت ہے اور دعا. انسان یہاں پہ بیٹھ کے دعائیں کرنے کے لیے آیا، اللہ نے غنیمت یہ موقع دیا. جب اعتکاف کی حالت میں بندہ بیٹھا ہے، دعا کے آداب کیا ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا کا تو پہلا ادب یہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. سبحان اللہ تعالیٰ کو گر گڑاتے ہوئے اور خفیہ طریقے سے یاد کریں، پکاریں. تو دعا کے لیے اخلاص کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ بندہ پوری توجہ، پوری اٹینشن، پورا دھیان اللہ کی طرف کرے اور پھر دعا کرے. ہمارے ہاں اکثر لوگ دعا کرتے ہیں تو ان کی توجہ اور دھیان نہیں ہوتی، بلکہ یوں بیٹھے ہوتے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. بھئی یہ مانگنے کا انداز نہیں ہے. دماغ کہیں اور پہنچا ہوتا ہے. اللہ کے بارگاہ میں آپ حاضر ہیں تو اس کی بارگاہ میں یوں مانگیں کہ گر گڑائیں، تضرع، عاجزی، انکساری کے ساتھ روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں. تو دعا کا پہلا ادب ہے توجہ، دھیان. دوسرا ادب ہے عاجزی، انکساری. تیسرا ہے خشوع و خضوع. جب یہ باتیں شامل ہو جائیں گی اور چوتھی چیز اگر آنسوں کے 2 ٹوکن ساتھ آ جائیں تو بس وہ موتی سمجھ کے شان کریم نے چن لیے. اللہ تعالیٰ پھر ان موتیوں کو چن لیا کرتا ہے. وہ کسی نے کہا نا کہ کسی کے ایک آنسو سے مچلتے ہیں ہزاروں دل، کسی کا عمر بھر کر رونا بیکار جاتا ہے. کیا بات. 2 آنسو نکل آئیں یہ انسان کی نجات کا دل سے جب نکلتے ہیں. یہ اعتکاف توبہ استغفار کا بہت بڑا ذریعہ ہے. جب انسان اکیلا ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے نا، اس کو اپنی قبر کا منظر بھی یاد آتا ہے. کل جس طرح آج میں تنہا ہوں، کل میں نے وہاں تنہا ہونا ہے. اور آج جس طرح میں رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہوں، کل یہی میرے کام آنا ہے. انسان سوچتا ہے کہ آج جس طرح میں نے گھر والوں کو چھوڑ دیا ہے، گھر کا نظام تو پیچھے چل رہا ہے، میں چلا جاؤں گا پھر بھی چلا جاؤں، نظام چلتا رہے گا، تو کیوں میں اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنی آخرت کو خراب کروں. اس کی توجہ اور دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے. اور جب وہ رو کے گر گڑا کے اللہ سے توبہ کرتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا تو یوں ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو جب انسان اللہ کے گھر میں ڈیرا لگا لیتا ہے تو اس کی رحمت اس کو پکار پکار کر نواز رہی ہوتی ہے. انسان زبان حال سے یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، نہ جہاں میں کہیں اما ملی، اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اللہ کے حضور جب آتا ہے اس کی کیفیت جو بن جاتی ہے جیسے احرام باندھنے والے کی ہوتی ہے، جیسے بندہ کعبۃ اللہ کو سامنے دیکھتا ہے جو اس کی کیفیت بنتی ہے نا، اعتکاف والے کو وہ کیفیت
تربیت اللہ کے گھر میں عطا ہوتی ہے، اور اگر وہ اس پر استقامت اختیار کرے، توجہ دھیان اللہ کی طرف رکھے، اس کے آنسو نکل آئیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو حکم دے گا، نام اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ بڑھ جائیں گے، اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم میں چلے جاؤ، فرشتے اس کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے نا، وہ مڑ کے جو اللہ کی طرف دیکھے گا، فرشتے پھر اس کو 2 قدم چلائیں گے، وہ پھر رکے گا، یوں اللہ کی طرف امید والی نظر سے دیکھے گا، جب فرشتے پھر کھینچیں گے وہ پھر دیکھے گا، تو اللہ فرمائے گا فرشتوں ٹھہر جاؤ، میرا بندہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ بندہ رکے گا نا، وہ یوں اللہ کی طرف دیکھے گا، آنکھیں شرم سے جھکا لے گا کہ میں اللہ کا سامنا کیسے کروں، ساری زندگی اس کی بارگاہ سے دور بھاگا رہا، اب میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ اس رب کا سامنا کر سکوں، وہ نہیں بولے گا، بس اس کی آنکھ سے ایک قطرہ نکلے گا آنسو کا، اور وہ قطرہ رب کی بارگاہ میں کہے گا مولا یہ بے شک گناہگار بھی تھا، خطا کار بھی تھا، سیاکار بھی تھا، پر ایک بار تیرے خوف سے مولا یہ رویا تھا، بس اس ایک آنسو کے صدقے اللہ بندے کی بخشش فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو بہانے تلاش کرتا ہے کیسے میں اپنے بندوں کو بہانہ می جوید، بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے، بس کسی طریقے سے بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت خوبصورت پروفیسر صاحب، آپ نے کیا خوبصورت طریقے سے وضاحت فرمائی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایک نوجوان نعت خواں موجود ہیں، اور ہم ان کی طرف بڑھیں گے اور ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں۔ جی بھائی۔ میں چٹھیاں غم دیاں لکھ روز پاواں کملی والے نو جدائی حال رو کے سناواں کملی والے نو مقدر لے جاوے جے کے بارے مدینے نو مقدر لے جاوے مدینے نو جگر تو کھول کے پٹیاں وکھاواں کملی والے نو ہمیشہ رمضان کے رنگ سیٹ ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا اہم ہے، تیسرا عشرہ سٹارٹ ہونے والا ہے اور اعتکاف پہ لوگ جانے والے ہیں۔ اعتکاف کے فضائل کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، ہم نے اعتکاف بیٹھنا کیسے ہے، سنت کیا ہے، اور وہ کون سے امور ہیں جن کو کر کے ہم اعتکاف اپنا خراب کر لیتے ہیں، ہم گناہ کے ارتکاب کر لیتے ہیں، اس پہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے۔ پروفیسر محمد اعجاز النبی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہمارے پاس حافظ محمد بلال محمدی صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ محمدی صاحب یہ بیان فرمائیے گا، ہم نے اعتکاف کر لیا، اللہ نے توفیق دے دی، ہم نے سارا 10 دن کا اعتکاف کیا، قیام بھی کیا، دعائیں بھی کی، استغفار بھی کیا، ذکر بھی کیا، تلاوت قرآن بھی کی، اللہ کے ساتھ مناجات بھی کر لیں، اللہ کو منا بھی لیا، یہاں تک بھی آ جاتے، لیکن 10 دن پورے ہو گئے، جیسے چاند نظر آیا اعلان ہوا رویت لال کمیٹی کا، جی جی
تو گھر والے بھاگے جاتے ہیں بازار میں جناب، پھولوں کے ہار، فلاں ہار لا کر، بلکہ اب تو کئی مساجد میں یہ دیکھا وہ سنو سپرے نہیں ہوتی تھی، وہ بھی کر رہے ہیں مسجد کے اندر، نہ مسجد کے تقدس کا خیال، نہ مسجد کی صفائی کا خیال، وہاں کے آئیں جی آپ اعتکاف بیٹھے ہیں، یہ لیں، یہ ہار لے لیں. کیا کہیں گے اس عمل کو؟ دیکھیں شاہ جی، یہ اعتکاف جیسا کہ ہم نے شروع میں یہ بات کہی ہے پروگرام کے کہ اعتکاف تو خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو منا لے. سبحان اللہ. اور اس کے اندر پھر ابھی ہم نے بات کی تھی خیمہ زن ہونے کی، کہ اس میں خشوع اور خضوع آتا ہے. تو اب اس کے بعد ریاکاری سے تو بچنا اصل کام تھا. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا، جیسے کہ آپ نے اپنی بات میں کہا کہ گھر والے جو ہیں وہ ایک فرد کو لینے کے لیے، بلکہ بعض اوقات دیکھا ہے کہ 10 15 اس کے دوست بھی آ گئے، کزن رشتہ دار بھی آ گئے، پورا جلوس آیا ہوتا ہے، وہ پورا جلوس آیا ہوتا ہے. اور وہ سارے کے سارے اسے حال بھی، اب تو اس کے ساتھ ہار کے ساتھ ساتھ وہ سیلفی بنائی جا رہی ہے، اس کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، اور وہ ہیش ٹیگ کیا جا رہا ہے جی اعتکاف سے جو ہے نا وہ چاند رات کے لیے. اور پھر اس کے بعد اس سے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی مناظر دیکھنے کو ملے ہیں کہ ڈھول کو لے کر آ جاتے ہیں مسجد. اللہ اکبر، استغفار. کہ مسجد کا تقدس کہاں رہ جاتا ہے باقی، کہ مسجد کے اندر ڈھول کو، اور پھر وہ ڈھول کی تھاپ پر جو ہے وہ گھر تک پیدل چلتے ایک جلوس جا رہا ہے. اور کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ اعتکاف سے اٹھ کر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یعنی یہ صرف اور صرف ریاکاری اور دکھلاوا، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جو نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے کسی. ہم دیکھیں کہ عمل یہ ملتا ہی نہیں کہیں سے. بالکل ایسے ہی. اور آج کے دور میں اس کو ایک فیشن سمجھ لیا گیا. جیسے ہم نے بات کی تھی کہ دوران اعتکاف بھی کچھ ایسے امور کیے جاتے ہیں جو کہ اعتکاف کا حصہ نہیں ہے. اور اعتکاف کے آخر پہ بھی، مطلب جو آپ نے نیکی کی ہے، جو پورا عمل کیا ہے آپ نے، اس کو تو ریاکاری کے جذبے کے ساتھ تو آپ نے اس کو تباہ کر لیا. وہ اپنے پورے عمل کو، وہ 10 دن رات آپ نے اپنے گھر والوں سے جدا ہوئے. اگر آپ کاروباری شخص ہیں، آپ نے اپنے کاروبار کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، آپ نے دنیا میں کٹ آف کیا، ہر چیز اللہ کے لیے چھوڑ کر. اب جب آپ وہ 10 دن گزارنے کے بعد جب آپ مسجد سے نکل رہے ہیں تو ایک ایسا عمل کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے وہ 10 کے 10 دنوں کی عبادات کو جو ہے وہ بالکل ختم کر دینے والا. بہت خوبصورت بات ہے. ریاکاری کا جذبہ جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرمایا کرتے کننا نعد الریاء الشرک الاصغر فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو ریاکاری ہے نا، دکھاوا، یہ جو ہار پہننے، سیلفیاں بنانی اور سوشل میڈیا پہ چڑھانی، میں اعتکاف بیٹھ کر آیا ہوں. فرماتے ہیں ہم ریاکاری کو شرک اصغر سے تعبیر کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے جو دجال کے فتنے سے زیادہ جو خطرناک چیز لگتی ہے اپنی امت کے لیے، وہ ریاکاری کا جذبہ ہے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب موجود ہیں. پروفیسر صاحب یہ بیان فرمائیے گا کہ اعتکاف کر کے لوگ گھر چلے گئے، عید کی رات، چاند رات جو جسے ہم کہتے ہیں، اس چاند رات کو ہم ایسے ایسے اعمال کر جاتے ہیں کہ جو 10 دن کا اعتکاف کر کے ہیں اس کا بھی پاس نہیں رہتا. اور جو اس رات کے اندر جو اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے. ہم 10 دن اعتکاف بیٹھے رہے، فیض و برکات سمیٹتے رہے، اللہ سے مناجات کرتے رہے، عبادت کی، ذکر کیا، فکر کیا، درود و سلام پڑھا، استغفار پڑھا، قرآن کی تلاوت کی، اپنے گناہوں کو بخشوا لیا. لیکن جو عید کی رات جسے لیلۃ الجائزہ کہا گیا، انعام ملنے کی رات ہے، اس رات کو تو ہم نے ضائع کر دیا ہے. کہاں بازاروں میں گھومنے پھرنے میں، شاپنگ کرنے میں، کاروں کے اندر جناب اونچا ڈک لگا ہوا ہے، بازاروں کا رخ ہے. اور اصل میں نا ہمارے ہاں جو ایک کنسیپٹ بن چکا ہے، ہم نے عید رات کو سمجھ لیا ہے کہ یہ موج مستی کی رات ہے. ہم نے ذہن سے اس بات کو نکال دیا کہ یہ تو اللہ سے مانگنے کی رات ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 5 راتوں میں قیام کرے گا، ذکر اذکار کرے گا، جب لوگوں کے دل مر جائیں گے اس کا دل اس دن بھی زندہ رہے گا. ان 5 راتوں میں سے ایک عید الفطر کی رات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں جس بندے نے مزدوری کی ہو اس کا اجر کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جو بندہ مزدوری کرے اس کو اس کا اجر پورا پورا ملنا چاہیے، اس کو اس کی مزدوری ملنی چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں پورا مہینہ میرے بندے میری رضا کے مطابق اپنا شب و روز گزارتے رہے، روزہ رکھتے رہے، تراویح پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے. تو آج کی رات انہیں انعام دینے کی رات ہے. تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو جتنے گناہگار پورے رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اتنے عید کی رات میں آزاد فرماتا ہے. لہٰذا ہمیں یہ رات غفلت میں نہیں گزارنی چاہیے.
چاہیے، بلکہ اس رات کو تو پہلے سے بڑھ کے اللہ کو منانا چاہیے. جس حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ ہزاروں قطار رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. کسی نے کہا جناب عمر آج رونے کا دن تو نہیں ہے، آج تو خوشی کا دن ہے. فرمایا خوشی کا دن تو اس کے لیے ہے جس کے روزے اللہ نے قبول کر لیے. مجھے نہیں پتا من المقبولین او من المطرودین، مجھے نہیں پتا کہ میں مقبولوں میں سے ہوں یا ان سے ہوں جن کے اعمال اللہ تعالیٰ نے منہ پہ دے مارے. بہت خوبصورت آپ نے بات بیان فرمائی ہے کہ پورا بندہ مہینہ وہ اپنا امتحان دے رہا ہے، پورا وہ کام کر رہا ہے، لیکن جب رزلٹ ڈے جو ہے اس پہ آپ ایبسنٹ ہوں، پہنچے ہی نہ وہاں پہ جہاں پہ انعامات تقسیم ہو رہے ہیں، اور جس جگہ پہ انعامات تقسیم ہو رہے ہیں آپ وہاں موجود، تو پھر کیا فائدہ اس پوری محنت کا. پروفیسر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ایک چھوٹی سی ریکویسٹ میں اور کرنا چاہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے ان نوجوانوں سے کہ جو اعتکاف بیٹھتی ہیں وہ بے شک گھر جائیں، مل کے واپس آ جائیں، عید کی رات پھر مسجد میں گزاریں سبحان اللہ. اور اس رات اللہ تعالیٰ سے انعام پائیں، اس رات اللہ تعالیٰ سے جو وہ عبادت کرتے ہیں اس کا صلہ پائیں. اگر وہ بازاروں میں گئے پھر ان کا سارا اعتکاف ضائع ہو. اللہ اکبر، بہت خوبصورت بات ہے. پروفیسر صاحب اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی، آپ تشریف لائے. محمدی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت آسان الفاظ میں ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی ہے. اللہ رب العزت آپ دونوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے. ہلچل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے بھائی ناصر ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، اعتکاف کے فضائل، مسائل، احکام کے حوالے سے بڑی سیر حاصل گفتگو میرے خوبصورت پینل نے کی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جن حضرات نے، جن خواتین نے، میری جن بہنوں نے، جن میری ماؤں نے اور ہمارے بزرگوں نے، میرے بھائیوں نے اس پروگرام کو دیکھا ہے، اعتکاف جنہوں نے بیٹھنا ہے، ان سے ہم ایک ہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو علماء نے گفتگو کی ہے، آپ کو فضائل، مسائل، احکام بتائے ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں بھی یاد رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا کہ ہم نے آپ کے لیے کوشش کی تھی کہ ہمارے ساتھ آج علماء کرام موجود ہوں. لاہور رنگ کو یاد رکھیے گا، رمضان کے رنگ سیٹ ٹرانسمیشن کو یاد رکھیے گا، ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ رب العزت آپ کی دعائیں جو ہیں ہمارے حق میں، اور ہماری دعائیں آپ سب کے حق میں، پوری عالم اسلام کے حق میں قبول فرمائے. خاص طور پہ جب آپ اعتکاف کی حالت میں ہوں، دعا کریں اللہ رب العزت اس کرونا وائرس جیسی عالمی وبا سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما دے. بلا شبہ اللہ رب العزت کی پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اللہ سے ہمیں توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اور اللہ کے آگے التجا کرنی ہے. اللہ اپنے نبی کی امت پر رحم فرما، اے اللہ انسانیت کے حال پر رحم فرما. اللہ رب العزت ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، مگر تیری رحمت بڑی وسیع ہے، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج کے رمضان کے رنگ سیٹ ٹرانسمیشن سے سید اسامہ بخاری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.